أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت واللہ بما تعملون بصیر. اے ایمان والو، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں یا ہوتے ہیں وہ میدان جہاد میں کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے نہ یہ مرتے اور نہ ہی یہ قتل کیے جاتے، تاکہ بنا دے اللہ اس بات کو حسرت ان کے دلوں میں، اور اللہ ہی زندگی دینے والا ہے اور موت دینے والا ہے، اور اللہ ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو پوری طرح دیکھنے والا ہے. اس آیت مبارکہ کا آغاز اللہ رب العزت نے خاص طور پر ایمان والوں سے خطاب میں شروع فرمایا ہے اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو کیا لائے ہو؟ ایمان لائے ہو. مومنین سے خطاب ہے جی اس آیت مبارکہ میں. پچھلے رکوع میں بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے رکوع کا آغاز بھی تھا یا ایھا الذین آمنو ان تطیعوا الذین کفروا، کہ اگر تم اطاعت کرو گے کافروں کی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر کافروں سے مراد منافقین ہیں. فرمایا کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں اپنی ایڑیوں کے اوپر واپس لوٹا دیں گے. کیا مطلب ہے؟ تمہیں زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹا دیں گے اور اسلام سے تمہیں کیا کر دیں گے؟ پھیر دیں گے. یہ اصل مقصود ہے کہ تمہیں اپنی ایڑیوں کے اوپر واپس لوٹا دیں گے. اب اللہ رب العزت جو ہے پھر ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہ جو پیچھے کلام گزرا ہے جس میں منافقین نے شہدائے احد کے لیے ایک بات کی تھی اور کہا تھا کہ اگر اس جنگ کے بارے میں اور اس معاملے میں کوئی ہماری سنی جاتی، ہماری مانی جاتی، ہمارا کوئی اختیار ہوتا تو یہ لوگ اس میدان میں کبھی بھی قتل نہ ہوتے، یعنی یہ لوگ بچ جاتے اور اسی مقام کے اوپر زندہ رہتے. لیکن چونکہ ہماری نہیں مانی گئی اس لیے اس جگہ کے اوپر یہ لوگ کیا ہو گئے؟ مقتول ہو گئے. اب چونکہ اس قسم کا جملہ جو ہے اگر مگر یہ جو زیادہ تعداد میں اگر مگر کی بات ہوتی ہے اس سے آدمی کا جو تقدیر پر ایمان ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے.
اس سے آدمی کا جو تقدیر پر ایمان ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب خطرہ تھا اس بات کا کہ چونکہ یہ جملہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ جملہ تقدیر والے عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے خطرہ تھا کہ کہیں ایمان والے جو ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ دیکھو نا، جب ایک آدمی غم کی حالت میں ہوتا ہے، ہر گھر کے اندر جناب والا لوگ شہید ہو گئے، اور پھر یہ جو کثیر تعداد میں انصار مدینہ شہید ہوئے، اور پھر یہ جو منافقین تھے یہ بھی مدینہ کے رہنے والے تھے، ہر گھر کے ساتھ ان کا خاندانی تعلق بھی تھا، اور زبانی کلامی وہ ایمان کا دعویٰ بھی کیا ہے کرتے تھے۔ اور جب ایک آدمی کے جنازے اٹھائے جا رہے ہوں، اور پھر جنازے بھی اس حالت میں اٹھائے جا رہے ہوں کہ ان کے لیے علیحدہ قبر بھی نہیں کھودی جا رہی، کئی صحابہ کرام کو احد کے میدان میں ایک ہی قبر میں اللہ کے حبیب نے کیا کر دیا؟ دفن کر دیا، اور پھر ان کے مقتولین کے لیے کفن بھی موجود نہیں ہے جناب والا۔ تو ایسے حالات میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایمان والے بھی یہ بات اپنی زبان سے نہ نکال دیں کہ واقعتاً بات تو ان کی ٹھیک ہے یار، اگر ان کی مانی جاتی نا تو آج ہمارے یہ لوگ قتل نہ ہوتے۔ تو اب خطرہ تھا کہ اس غم کی حالت میں، اس پریشانی کی حالت میں کہیں ایمان والے جو ہیں وہ بھی اپنی زبان سے اس قسم کے جملے نہ نکال دیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو منع کر دیا اور فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں، اب دیکھیے یہ اس آیت میں بھی یہی جملہ آ رہا ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لو کانو عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو، یہ لوگ کبھی بھی مرتے نہیں، وما قتلوا، اور یہ لوگ قتل بھی نہ کیے جاتے، لیکن چونکہ ہماری تو مانتے نہیں ہیں، ہمارے ہاں تو ہوتے نہیں ہیں، اس لیے مارے بھی جاتے ہیں اور قتل بھی کیے جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے جملے جو اگر آپ غزوہ احد کا جو غم ہے نا صحابہ کرام کا، شہداء کا، مقتولین کا، اس کو سامنے رکھیں گے تو جناب والا خطرہ تھا کہ کہیں ایمان والے ان کے اس جملے کے اندر کیا ہے شامل نہ ہو جائیں، اور ایمان والے بھی اگر مگر کی باتیں کیا ہے بھائی کرنے نہ لگ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو منع کر دیا اور فرمایا کہ یہ کلمات بولنے سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے، اور اس بات کا عقیدہ رکھنا ہے کہ موت و حیات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو تقدیر ہے اس کے تابع ہے۔ موت و حیات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تقدیر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کوئی انسانی احتیاطوں اور پرہیزوں کے ساتھ نہیں ہے، سمجھے گی جناب والا؟ اس کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے، لہذا تم نے موت اور حیات کے مسئلے کو ان کی احتیاطوں کے تابع نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ کی تقدیر کے کیا ہے ان کو تابع سمجھنا ہے۔ تو یہ مقصود ہے اس آیت مبارکہ کا، اور ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی قول میں، اپنے فعل کے اندر کفار کی مشابہت اختیار کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، سمجھ آئے گی؟ جو کلمہ وہ بولتے ہیں وہ کلمہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو افعال وہ کر رہے ہیں وہ افعال کرنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ آئے گی؟ یہ جب یہ بات ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی، اللہ جس انداز میں ایمان والوں کو بار بار کہہ رہے ہیں ان کی بات نہیں ماننی، ان کی طرح نہیں ہونا، یہ جب اس قسم کے حالات آدمی کے اوپر آتے ہیں تو پھر لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں سمجھایا تھا، ابھی یہ کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی یہ حالات نہیں ہیں، ابھی یہ مسائل نہیں ہیں۔ تو پھر خطرہ تھا کہ ایمان والے بھی اپنی زبان سے یہ جملہ اپنے شہداء کے بارے میں نہ کہہ بیٹھتے کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے، اگر ہم ان کی مان لیتے تو آج یہ مسئلہ نہ بنتا۔ تو فرمایا موت اور حیات کا تعلق لوگوں کی بتائی ہوئی احتیاط کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے ساتھ ہے۔ ہاں سمجھ آئے گی جناب؟ حضرت شاہ صاحب کا چھوٹا سا جملہ جو ربط کے لیے ہے ذرا وہ سنیے۔ ہاں جی ربط ذرا سنیے۔ لو والے کلمات بولنے، لو والے لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، لو کا معنی کیا ہے؟ اگر اس طرح ہو جاتا تو یہ لوگ مارے نہ جاتے۔ لو والے کلمات بولنے، سننے سے پرہیز کرنے، لو والے کلمات بولنے، سننے سے پرہیز کرنے، اور موت و حیات کو تابع تقدیر ماننے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ سمجھ آ گئی جناب والا؟ دوبارہ عرض کرتا ہوں، پھر سنیں، موت و حیات کے بارے میں لو والے کلمے کہنے کی اجازت
نہ بولنے کی اجازت ہے، نہ کہنے والوں کی بات سننے کی اجازت ہے۔ فرمایا لو والے کلمات بولنے سننے سے پرہیز کرنے اور موت و حیات کے مسئلے کو تابع تقدیر ماننے کی کیا کی جا رہی ہے؟ ہدایت کی جا رہی ہے۔ ترجمہ دوبارہ سنیے، اب بات آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونو، نہ ہو جانا، نہ ہو جانا، شاہ صاحب کی بات ہے، ان والی بات مت کرنا، ان والی بات مت کرنا، سمجھ آئے گی نا؟ کالذین کفروا، کن لوگوں کی طرح جو کیا ہیں؟ کافر ہیں، سمجھ آئے گی؟ یہاں پر بھی کفار سے مراد منافقین ہی ہیں، کیا ہیں بھائی؟ منافقین ہی ہیں، سمجھ آئے گی نا؟ اب پچھلی آیت جو ہے وہ واضح ہو گئی کہ یہ جملہ منافقین کا جملہ تھا، ایمان والوں کا جملہ نہیں تھا۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان کی طرح نہ ہونا، کیوں بھائی؟ فرمایا وقالوا لاخوانہم، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، سمجھ آئے گی؟ شاہ صاحب کا چھوٹا چھوٹا جملہ ہوتا ہے، ہم مذہب و ہم نسب، ہم مذہب و ہم نسب، کیونکہ انصار مدینہ جو تھے، یہ ابن ابی جو ہے یہ بھی ان کی شاخ میں سے تھا جناب والا، اور منافقین کا جو نسبی تعلق تھا وہ ان کے ساتھ تھا، اور ظاہری طور پہ زبانی طور پر بھی وہ ان کے مذہب کے کیا ہے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے جناب والا۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے ان بھائیوں سے کیا کہتے ہیں، کب کہتے ہیں؟ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں، جب سفر کرتے ہیں زمین میں۔ شاہ صاحب کے چھوٹے سے جملے میں پوری بات، یعنی دینی کام کے لیے سفر کرتے ہیں اور وہاں اتفاقاً مر جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ ہاں دوبارہ سمجھیے، یعنی دینی کام کے لیے سفر کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، مقصود دین کا کام ہوتا ہے، اور اتفاقاً وہاں کیا آ جاتی ہے؟ موت آ جاتی ہے۔ او کانو غزن، او کانو غزن، یا وہ غزوے کے اندر ہوتے ہیں۔ غازی کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے نا، جو میدان جہاد میں جنگ کرتا ہے، اسی کی جمع ہے جناب۔ او کانو غزہ، یا وہ میدان جنگ کے اندر ہوتے ہیں۔ دو ہی حالتیں ہیں، آدمی یا تو تلوار اٹھا کر دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، یا آدمی نے تلوار نہیں اٹھائی ہوتی لیکن ویسے دین کی محنت اور کام میں کیا ہے بھائی؟ لگا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ دینی کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں یا میدان جہاد کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ اپنے بھائیوں سے کیا کہتے ہیں؟ لو کانو عندنا، اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے، کیا مطلب ہے؟ اس سفر پر نہ جاتے اور اس جنگ میں نہ جاتے، ما ماتو، تو یہ لوگ کبھی بھی مرتے۔ سمجھ آئے گی جناب ذرا؟ اللہ اکبر، ما ماتو وما قتلوا، نہ یہ لوگ مرتے، جو اتفاقی طور پہ جن کی تبھی موت آ جاتی، یا جو غزوے کے اندر قتل کیے جاتے، تو کہتے ما قتلوا، کبھی بھی یہ لوگ قتل نہ۔ اب بتائیے پیچھے والی جو آیت مبارکہ ہے جس میں وہ قد اہمت ہم والے لوگوں کا تذکرہ ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں برے گمان کرنے والوں کا تذکرہ ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری نہیں مانی گئی، وہ مومن تھے یا کافر تھے؟ اللہ اس آیت میں واضح کر رہا ہے کالذین کفروا، کہ یہ جملہ بولنے والے مومن نہیں ہیں، یہ جملہ بولنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں، سمجھ آئے گی جناب؟ فرمایا کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے، سفر پر نہ جاتے، غزوے کے اندر نہ جاتے، ما ماتو، یہ لوگ کبھی بھی مارے نہ جاتے، سمجھ آئے گی نا؟ یہ لوگ مرتے ہی نہ، یہ لوگ ہمارے پاس رہتے، وما قتلوا، اور یہ لوگ میدان میں قتل بھی نہ کیے جاتے، سمجھ آئے گی جناب؟ اب سب سے پہلے ہم اس بات کے اوپر عرض کرتے ہیں جناب والا کہ وہ یہ جملہ کہتے کیوں تھے، وہ یہ جملہ کہتے کیوں تھے، سمجھ آئے گی؟ آخر کوئی تو بنیاد ان کی بھی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ جملہ احتیاط پر مبنی ہو، پرہیز پر مبنی ہو، اور لوگوں کی زندگی کو بچانے کی فکر کے اوپر مبنی ہو۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے نا بھائی کہ لوگوں کی زندگی کا بچانا یہ کیا ہے بھائی؟ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو منافقین بھی لوگوں کو دینی سفر پر جانے سے روکتے تھے، کیوں؟ ہو سکتا ہے وہاں پر کیا آ جائے؟ موت آ جائے، اور تمہاری زندگی بڑی قیمتی ہے جناب والا، ہو سکتا ہے تمہاری موت آ جائے، غزوے کے اندر نہ جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری وہاں پر کیا آ جائے بھائی؟ موت آ جائے، سمجھ جائے گی جناب والا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو گندہ عقیدہ
ان کے اندر موجود تھا اس کا انہوں نے اپنی زبان سے بھی کیا کر دیا؟ اظہار کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قول فعل میں ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ اب ذرا سنیے جملہ کہ وہ یہ جملہ کیوں کہتے تھے؟ کیا ان کے نزدیک مقصود جو ہے انسانی جان کو بچانا تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ ذرا سنیے جناب والا، کیوں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ منافقین کے اندر بزدلی تھی۔ منافقین کے اندر کیا تھی؟ بزدلی تھی۔ اصل مفسر کا جملہ پڑھتے ہیں، گندے عقیدے کا زبان سے اظہار، گندے عقیدے کا زبان سے اظہار کر رہے ہیں اس لیے کہ اس سے بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ منافقین جو میدان میں نہیں جا رہے تھے تو کوئی یہ وجہ نہیں تھی جناب والا کہ وہ انسانی جان کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، اصل میں ان کے لیے موت جناب والا، اپنی زندگی کو قربان کرنا اور موت جناب والا ان کو نظر آتی تھی، تو وہ بزدل تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح ہم بزدلی کے اندر ہیں، ہم میدانوں کا رخ نہیں کر رہے، یہ لوگ بھی بزدل ہو جائیں اور میدان کا رخ نہ کریں اور دین کی دعوت کو لے کر نہ نکلیں تاکہ یہ دین دنیا میں پھیل نہ سکے۔ یہ اصل ان کا مقصود تھا، سمجھ آئے گی جناب والا۔ اور دوسری بات مفسرین فرماتے ہیں، ایک تو بزدلی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ منافقین کا جو مقصود اور مطمع نظر تھا وہ آخرت نہیں تھی بلکہ کیا تھی؟ دنیا تھی۔ اور جو دنیا دار ہوتا ہے وہ سوچتا ہی دنیا کے لیے ہے، لوگوں کو مشورے ہی دنیا کے دیتا ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ماتو، یہ نہ مرتے، کیا مطلب ہے؟ زیادہ دیر زندہ رہتے، کاروبار کرتے، پیسے کماتے، بیوی بچوں کے لیے مکان بناتے، یہ کرتے وہ کرتے، یہ ان کا مقصد ہے۔ اور ایمان والے تو جی رہے ہیں کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ ایمان والے جیتے ہیں کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ ان کی نظر میں تو موت جو ہے اس کی کوئی جناب والا اہمیت نہیں ہے، ان کی نظر کے اندر تو اصل آخرت ہے۔ اور منافقین کی نظر میں سب سے اہم چیز کیا تھی؟ دنیا تھی۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ مرتے، کیا مطلب ہے نہ مرتے؟ یعنی زندہ رہتے، اور زندہ رہ کر کیا ہے؟ وہ دنیا کماتے، دنیا کی عیش و عشرت کرتے اور اپنے جناب بیوی بچوں کا انتظام کرتے اور لوگوں کی خدمت کرتے۔ تو وہ چونکہ دنیا میں زندہ رہنے کو، مال کمانے کو، دنیا جمع کرنے کو محبوب سمجھتے تھے، اس لیے وہ لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں ہماری مان لو اگر دنیا میں چند دن اور جینا چاہتے ہو، ہماری مان لو اگر دنیا میں چند دن کیا ہے اور جینا چاہتے ہو۔ اگر تم ان کی مانو گے تو پھر تمہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں زندگی سے پھر پیار نہیں ہے۔ اس سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے صحابہ کرام کا جو ایک عمل تھا یا ان کی سوچ اور فکر تھی اور جو منافقین کی سوچ اور فکر تھی، الگ الگ اس کی بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کہ صحابہ کرام کے نزدیک جناب والا موت اور حیات یہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں تھی جتنا دین کے لیے سفر کرنا اور میدان جنگ میں جانا ان کو کیا تھا؟ بہت زیادہ محبوب تھا۔ اگر وہ اپنی زندگی کو محبوب سمجھتے منافقین کی طرح تو کبھی بھی میدانوں کا رخ نہ کرتے، سمجھ آئیے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ صحابہ کرام بزدل نہیں تھے، اس لیے کہ میدان جہاد میں نہ جانا، جو منافقین نہیں جا رہے تھے وہ کوئی انسانی جان کو بچانے کی بات نہیں تھی، وہ کس وجہ سے نہیں جا رہے تھے؟ بزدلی کی وجہ سے، سمجھا کہ جناب۔ اور اگر آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا غور فرما لیں اور تھوڑی سی توجہ فرما لیں تو یہ بات انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی جہاد کا تذکرہ آتا ہے، جب بھی قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو منافقین اس سے بھاگتے ہیں، منافقین اس سے کیا ہیں بھائی؟ بھاگتے ہیں۔ یہ جو اعتقادی منافق ہوتا ہے نا، جو عبداللہ بن ابی کی پارٹی کا ہوتا ہے، جو اندر سے منافق ہوتا ہے جناب والا، وہ قرآن مجید کے کس مسئلے سے بھاگتا ہے؟ جہاد والے مسئلے سے۔ کس مسئلے سے؟ قتال فی سبیل اللہ والے مسئلے سے وہ بھاگتا ہے، کیونکہ اس میں احتمال ہوتا ہے کہ میدان میں کیا آ جائے؟ موت آ جائے، اور مرنا ان کے لیے کیا ہے؟ بہت ہی مشکل ہے، سمجھ آئے گی جناب۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں منافقین کی حالت بیان کی ہے۔ آج کل اعتقادی منافقین کی مثال آپ کو دے دوں بھائی، آپ کو بتا دیتا ہوں، 56 اسلامی ممالک کے حکمران، 56 اسلامی ممالک کے حکمران، قتال کا نام آئے تو بھاگتے ہیں نہیں بھاگتے؟ دنیا کا کیا بنے گا؟ نظام کا کیا بنے گا؟
یہ حالات کا کیا بنے گا؟ ان مولویوں کو کیا پتہ ہے جناب والا کہ یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ تو حکومت نے نا سارے مولویوں کو کہا تھا اس جمعے پر فلسطین کے لیے بات کریں، یہ کریں، تو سب نے متفقہ قرارداد پیش کی کہ ہم حکومت پاکستان سے جہاد کے اعلان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا لو جی ان کا انتظام کرنا چاہیے، ان کا انتظام کرنا چاہیے، سمجھ آئے گی۔ اللہ نے نا سورت احزاب میں یہ جو غزوہ احد کے موقع پر ہے اس وقت کا اللہ نے منظر بیان کیا ہے کہ جب جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو منافقین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ رأیتہم ینظرون الیک، میرے حبیب اس وقت ان کی طرف دیکھا کر، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھومتی ہیں، کیسے؟ کالذی یغشی علیہ من الموت، اس آدمی کی طرح جس پر موت کی وجہ سے غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ غشی کے کیا پڑتے ہیں؟ دورے پڑتے ہیں، ان کو دورے پڑتے ہیں، سمجھ آئے گی۔ جس طرح مشرک قرآن کی توحید والی آیتوں سے بھاگتا ہے، اسی طرح اعتقادی منافق قرآن کے کس مسئلے سے بھاگتا ہے؟ جہاد۔ اسی جہاد والے مسئلے کو خراب کرنے کے لیے تو مرزا قادیانی کو پیدا کیا تھا، اور مرزا قادیانی کیا کہتا تھا؟ اے مسلمانوں چھوڑ دو اب دین کے واسطے جہاد کا خیال، کہ حرام ہے دین کے واسطے اب قتال، سمجھ آئی؟ یہ اس نے نعرہ بلند کیا اور اس کے اوپر اس نے کتابیں لکھی، اور جناب والا اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا جناب والا۔ اس لیے بھائی خیال کریں جناب والا، یہ اسلام کا ایک محکم فریضہ ہے، اسلام کا کیا ہے؟ ایک محکم فریضہ ہے۔ آج جب اس کی بات آتی ہے نا، اللہ کہتے ہیں قاتلوا ائمۃ الکفر، کافروں کے جو امام ہیں ان کی گردنیں اتار دو، سمجھ آئے گی نا؟ فضربوا فوق الاعناق، گردنوں کے اوپر مارو، وضربوا منہم کل بنان، ان کا جوڑ جوڑ کاٹ دو۔ تو جب یہ ایسے بیان ہوتی ہے تو پھر جو اندر کے منافق ہوتے ہیں وہ بھاگتے ہیں۔ اعتقادی منافق کا پتہ لگانا چاہو نا، اعتقادی منافق کا، تو پھر جہاد والی آیتیں پڑھا کرو، قتال فی سبیل اللہ والی آیتیں پڑھا کرو، فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرح اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں جناب والا۔ یہ ساری تحریکیں جو ہے نا، یہ یہود و نصارہ نے بڑے ایک ترتیب سے چلائی ہیں، قتال فی سبیل اللہ کے خلاف، جہاد فی سبیل اللہ کے خلاف۔ ابھی جو کرونا کی وجہ سے موت موت موت، انسانی جان کا بچا، یہ کس لیے ہے؟ یہ بزدلی پیدا کرنے کے لیے۔ کس لیے ہے؟ کہ جو مسلمان موت کے ڈر کی وجہ سے مسجد کا رخ نہیں کرے گا، وہ میدان جہاد کا رخ کر سکتا ہے، سمجھ آئے گی جناب؟ اس لیے یہ ان کا اصل مقصود تھا اس دور کے منافقین کا، اور آج بھی اعتقادی منافق موجود ہیں جو قتال فی سبیل اللہ والی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے اوپر غشی کے کیا پڑتے ہیں؟ دورے پڑتے ہیں، سمجھ آئے گی۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی آپ کے ملک میں ہیں جنہوں نے جہاد کا معنی ہی بگاڑ دیا ہے، سرے سے جہاد کا معنی ہی کیا کر دیا ہے؟ بگاڑ دیا ہے۔ آپ جب جہاد کی بات کریں گے وہ کہیں گے نہیں، جہاد جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے جہاد جہد سے ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سرے سے جہاد کا معنی ہی بگاڑ دیا ہے، سمجھے گی جناب والا۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں، اور جتنی جہاد فی سبیل اللہ والی آیات ہیں، جتنی قتال فی سبیل اللہ والی آیات ہیں، وہ ساری کی ساری اور بات پہ فٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ یہ بتائیں کہ آیت جس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے اس کے اوپر اس کو نہ رکھا جائے، دوسری طرف لے کر آدمی چلا جائے، تو یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر، انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا، یہ جہاد کے لیے آئی ہے۔ کس کے لیے آئی ہے؟ یہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے آئی ہے، یہ سروزہ لگانے کے لیے نہیں آئی۔ سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کی بات بتا رہا ہوں۔ یہی تو میرے ساتھ لوگوں کا جھگڑا ہے، ہم تو لوگوں کو قرآن کی بات بتا رہے ہیں بھائی، کہ یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، جب صحابہ کرام کا وہ پھل پکا ہوا تھا کھجوروں کا، اور ان کے لیے کچھ جانا مشکل ہوا، اللہ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا۔ اور پھر اس کے اوپر جو حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کس کے لیے نکلے تھے؟ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلے تھے، اور جناب والا قسطنطنیہ کے محاذ کے اوپر جو نکلے تھے، پھر راستے میں ہی ان کی کیا آ گئی بھائی؟ موت واقع ہو گئی۔ تو جو آیت قتال فی سبیل اللہ کے لیے ہے، اس کو کسی اور چیز کی طرف لے کر جانا، یہ بھی جہاد کے خلاف ایک بڑی سازش ہے، سمجھ آئے بھی جناب والا۔ جو آیت جس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے سب، اور اسی طرح یہ جو بات ہے نا
کہ ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا دنیا معافیہ سے بہتر ہے۔ آپ اس حدیث کو چیک کر لیں، میرے اوپر اعتماد نہ کریں، میں تو آپ کو اعلان چھٹیاں دیتا ہوں کہ آپ چیک کیا کریں باتوں کو، آپ اس کو چیک کر لیں۔ ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث مجاہدین کے لیے ہے، یہ حدیث کن کے لیے؟ قتال فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے۔ اور آپ دیکھ لیں نا کہ آپ جو ہے نا فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں کتاب الجہاد نکالیں، کون سا کتاب نکالیں؟ کتاب الجہاد۔ ہر فقہ کی کتاب میں نکالیں، ہر حدیث کی کتاب میں نکالیں، کتاب الجہاد نکالیں، اس میں دعوت و تبلیغ کا تذکرہ نہیں ہوگا، اس میں قتال کا تذکرہ ہوگا۔ ہاں، مفسرین اور محدثین کے نزدیک جب جہاد کا نام آتا ہے تو شریعت کے اندر، عرف عام کے اندر جہاد کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو جناب والا قتال فی سبیل اللہ سے روکنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے، حربے اور بہانے جو ہیں لوگوں نے کیا ہیں بھائی گھڑ رکھے ہیں، اور لوگوں کو موت کے حوالے سے بزدل بنایا جا رہا ہے۔ اب علماء یہی کہہ رہے ہیں کہ جب اس پاکستان کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، اسلامی حکومت کا ان کا دعویٰ ہے، تو اسلامی حکومت اعلان جہاد کرے۔ کیا کرے؟ اعلان جہاد کرے۔ اب وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ مولویوں کو پابند کیا جائے، جمعے کے اوپر خطبہ سرکاری ہونا چاہیے، جس طرح سعودی عرب میں ہوتا ہے۔ جس طرح کس میں ہوتا ہے بھائی؟ سعودی عرب میں۔ یہ کوئی بات ان کو مل جائے نا کسی کی، بس اس کو لے کے چل نکلتے ہیں۔ تو سعودی عرب میں جمہوریت ہے، یہ شہنشاہیت ہے، تو سارے سیاسی نواز شریف کے خلاف تھے، یہ ملک میں شہنشاہیت چاہتے ہیں، چونکہ سعودی عرب میں بھائی سعودی عرب والا پھر پورا نظام لے آؤ، وہاں پر چور کا کیا کاٹا جاتا ہے؟ ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زانی کو کیا لگتے ہیں؟ اس کو کوڑے لگتے ہیں، اور شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے، قاتل کو اس کے لیے قتل کر دیا جاتا ہے بہت۔ تو یہ باقی چیزیں جو ان کو پسند نہیں ہے وہ ان کی طرف نہیں آتے، صرف جس میں دین کے اوپر قدغن لگتی ہے اسی کی طرف یہ ان کی کیا ہے بھائی بات، اصل یہ ان کا مقصود یہی ہے۔ تو یہ خود ہی انہوں نے کہا کہ فلسطین کے لیے بات کرو، علماء نے متفقہ طور پہ اعلامیہ پیش کر دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان آرمی کے شانہ بشانہ جانے دیں گے، تم جہاد کا کیا کر دو بھائی؟ اعلان کر دو، مودی کے خلاف بھی اور اسرائیل کے بھی۔ اچھا، ایک اور بڑی بات آپ کو سناؤں، بڑی بات، نعرے لگائے گئے اسرائیل مرد آباد، اسرائیل یہ نہیں لگانا ہے، یہودیت مرد آباد۔ اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں۔ اگر کوئی کافر کسی نبی کے نام کے اوپر اپنی ریاست کا نام رکھ لے اور گندے کام کرے تو اس نبی کا نام لے کر ہم کہیں گے؟ کبھی یہ نعرہ لگا کہ یہودیت مرد آباد؟ کون سا نعرہ لگاتے ہیں؟ اسرائیل مرد آباد، حالانکہ اسرائیل تو جناب یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اسرائیل مرد آباد نہیں ہے۔ مرد آباد کون ہے؟ یہودیت مرد آباد ہے، لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں چلنے دیا، انہوں نے مسلمانوں کی زبان سے کس طرح اللہ کے سچے نبی کی گستاخی کروائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی غیر مسلم جو ہے وہ اپنی کسی ریاست کا نام کسی نبی کے نام پر رکھ دیتا ہے، یا اب دیکھو، اب جس طرح وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، کل اگر وہ اپنی کسی ریاست کا نام ابراہیم رکھ دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھ دیتے ہیں اور گندے کام کرتے ہیں، تو پھر کیا نعرہ لگے گا؟ پھر لگے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اسرائیل تو جناب یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ دیکھیے یار، آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، یہ نعرے لگ رہے تھے نا، تو درمیان میں ایک عالم نے نا پروگرام میں یہ مسئلہ اٹھا دیا، اس نے کہا، وہ ایک اور بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اسرائیل ایسے، او بھائی انہوں نے کہا یہودیت کی بات کرو، اسرائیل تو جناب یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، سمجھ آئے گی؟ یہ تو نبی کی گستاخی ہے کہ تم کہہ رہے ہو اسرائیل مرد آباد، سمجھ آئی؟ یہ انہوں نے نبی کے نام پر جو نام رکھا ہوا ہے تو وہ نام غلط نہیں ہے جناب والا، ان کا کردار کیا ہے بھائی؟ غلط ہے، سمجھ آئی؟ یہ دیکھ لیجیے، پیچھے گزر چکا اسی 4 پارے میں اللہ فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، ہاں الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ اونٹ کا گوشت، پتہ نہیں آپ کو کوئی مسئلہ یاد ہے یا نہیں، تجھے سمجھ آ گیا؟ تو وہ ہاں حضرت کے گھٹنے میں کیا ہوتا تھا؟ درد ہوتا تھا، تو حکماء نے کہا کہ آپ اونٹ کے گوشت کو استعمال نہ کریں، تو بنی اسرائیل نے کہا لو جی اونٹ کا گوشت ساڈے واسطے کی ہو گیا
حرام ہو گیا، سمجھ آئے گی نا؟ تو فرمایا تو اللہ نے فرمایا الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہاں مگر وہ چیز جس کو چھوڑ دیا تھا اسرائیل نے علی نفسہ، اپنی ذات پر، سمجھ آ گئی؟ انہوں نے اپنی ذات کے لیے خاص طور پر اس کا استعمال کیا کر دیا تھا؟ ترک کر دیا تھا۔ تو اسرائیل جو ہے وہ تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، مرد آباد اسرائیل نہیں ہے، مرد آباد کون ہے؟ یہودی ہے۔ یہ بھی بڑی سوچنے والی بات ہے بھائی، ہمیں تو جو اچھی بات نظر آتی ہے آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال منافقین جو تھے نا بیچارے، ان کو غشی کے دورے پڑتے تھے قرآن کے کس مسئلے سے؟ جہاد فی سبیل اللہ سے، قتال فی سبیل اللہ کے مسئلے سے ان کو کیا پڑھتے تھے بھائی؟ دورے پڑتے تھے۔ جناب والا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں جناب والا اعتقادی اور عملی ہر قسم کی منافقت سے اللہ ہماری کیا فرمائے بھائی؟ حفاظت فرمائے۔ سمجھ آئے گی؟ ترجمہ دوبارہ سن لیجئے، آدھے حصے کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے۔ دو باتیں عرض کر دی ہے کہ اس آیت مبارکہ کا مقصود کیا ہے، اور منافقین جو یہ بات کرتے تھے مقصود انسانی جان کا بچانا نہیں تھا، مقصود دو چیزیں تھیں، ایک بزدلی پیدا کرنا اور دوسرا حب دنیا۔ دوسرا کیا ہے؟ حب دنیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جاؤ تم، نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا۔ جنہوں نے کیا کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا کہ ان آیات میں کفار سے مراد کون ہے؟ منافقین ہے، اعتقادی منافق، کیونکہ اندر سے وہ کافر ہوتا ہے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے ہم نسب بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں دینی کام کے لیے اور وہاں اتفاقاً ان کی موت آ جاتی ہے۔ موت یہ کون سی بڑی بات ہے؟